السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، کل ہم نے حج کا تعارف جو ہے وہ پڑھا کہ حج جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے کہ حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین 5واں رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمام مسلمانوں پر جو کہ صاحب استطاعت ہیں، جو کہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے جو وہاں جا سکتے ہیں، ان پر جو ہے وہ حج فرض کیا ہے، وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار۔ ٹھیک ہے، ہم نے کل جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا کہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حج کس لیے ادا کیا جاتا ہے، کس کی یاد میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہاں پر اللہ کی راہ میں جو ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے جو کام سر انجام دیے، ہم انہی کی یاد میں، انہی کو سنت پوری کرتے ہوئے ہم وہاں پر جو ہے وہ زیارتیں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ وہاں پر تمام کام جو پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ وہ عبادتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ مختلف عبادتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کو یہ حج کا جو ہے وہ نام دیا۔ اس کے علاوہ یہ حج جو ہے یہ بیٹا ایک بہت ہی عالمگیر ایسی جو ہے وہ عبادت ہے جو کہ مسلمانوں کا یہ تو عظیم اجتماع ہے، اور ہر سال جو ہے مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا، حدیث میں بھی، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں کہ اس کو کرنے سے کیا کیا جو ہے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا جو ہے وہ کام اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم حج جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے کہ اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج جو ہے وہ اسلام کا کون سا رکن ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں 5ویں نمبر پر حج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے، حج کے جو معنی ہیں، حج کے لفظی معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرض ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کا سفر کریں تو وہ ہم جو ہے اس کو حج کہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ارادہ جب حج کے لیے ارادہ کرنا جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس سفر کا ارادہ کرے جو کہ حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر جو ہے وہ جائیں گے، وہ مناسک جو حج ہے وہاں پر پرفارم ہونے والی تمام عبادتیں ہیں وہ کریں گے، یہ تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اور وہ جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں، وہاں پر جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، جو کچھ بھی یہ وہاں پر جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، ان کو حج کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہے جو وہاں پر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، زیارتیں کرنے کے لیے، وہاں پر یہ تمام عبادات پرفارم کرنے کے لیے، ان کو عازمین حج کہا جاتا ہے۔ یہ حاجی بھی کہلاتے ہیں اور عازمین حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج جو ہے یہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس جو مقامات ہوتے ہیں کہ حج کے لیے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ معزز ترین شہر ہیں، مکہ معظمہ عزت والا شہر ہے، وہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف، بیت بیٹا آپ کو پتہ ہے گھر کو کہتے ہیں، اور بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک جو ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو دوسرے مقدس مقامات ہیں، مقدس مقامات بیٹا دوسرے وہاں پر جو دوسری ایسی جگہیں ہیں، ایسی پاک جگہیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پاک ازواج مطہرات کے گھر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، وہ مختلف جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر عبادتیں کی، یا مختلف وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مختلف خطبات دیے، تو یہ تمام جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر جانا، سعی کرنا، جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی پر جانا، یہ تمام جو جتنی جگہ ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں عبادتیں کرنے کے لیے، ان کو تمام وہی مقدس مقامات ہیں جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں، جاتے ہیں، اپنا حج پرفارم کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں جا کر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا اور دوسرے مقدس جو مقامات ہیں وہاں پر حاضری دیتے رہنا،
یہ تمام جو ہے یہ فریضہ ہے، حج ادا کرتے ہیں مسلمان، اور جو حج ہے وہ اسلامی سال کے آخری مہینے میں ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ کہ حج جو ہے وہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا بیٹا، مسلمانوں کے جیسے اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے، انگریزی کیلنڈر کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ والے جس میں مہینے ہوتے ہیں اس کو انگریزی مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے مسلمان، ان کے تمام مسلمانوں کے جو تہوار ہے، تمام عیدین ہے، یہ تمام جتنے بھی وہ اس اسلامی کیلنڈر کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں۔ مسلمان اس جو ہے اسلامی کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں کون سے مہینے ہوتے ہیں، جیسے کہ محرم، صفر، ٹھیک ہے، اس میں یہ جو ہے وہ اسلامی مہینوں میں ہی یہ آتا ہے۔ ہمارا رمضان بھی اسی میں آتا ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، تمام ہماری جو عبادتیں ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اسی کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ذی الحج ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیا سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسلامی مہینے کے آخری سال میں اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج میں جو ہے وہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے، ایک ایسی بہترین عبادت ہے جو کہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک صرف جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ حج جو ہے وہ ایک عبادت ہے، جا کے بس وہ عبادت کر رہے ہیں۔ حج جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بیٹا، اس میں کئی مجموعی طور پر ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، مالی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بدنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں جا کر زیارتیں کرتے ہیں، مختلف جو ہے وہ عبادتیں پرفارم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہاں پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ تمام چیزیں بیٹا یہ عبادتوں میں ہی آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عبادتیں، تو یہ عبادتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ عبادات جو ہیں جو ہم وہاں پر کرتے ہیں پرفارم، وہاں پر جو کچھ بھی عبادت کے طور پر ہم کرتے ہیں، ان کو بیٹا مناسک حج کہا جاتا ہے۔ حج کے مناسک، حج کے جو ہے طریقے کہ کن کن طریقوں سے حج کیا جاتا ہے، کیا کیا اس میں چیزیں کی جاتی ہیں، تو ان تمام عبادتوں کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اور یہ حج جو ہے یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوتی ہیں عبادتیں، یہ جو مناسک حج ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ 8 ذوالحج کی صبح کو یہ مناسک شروع ہو جاتے ہیں۔ حج جو ہے وہ 8 ذوالحج کی سے شروع ہو جاتا ہے اور مسلسل یہ 5 دن تک جاری رہتا ہے۔ 5 دن تک مسلمان اکٹھے ہو کر وہاں پر عبادتیں وہ پرفارم کرتے ہیں، مناسک ادا کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بیٹا یہ 5 دن تک جاری رہتی ہیں اور 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو عبادتیں ہیں، یہ تمام کام ہیں، یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہو جاتی ہیں عبادتیں، مسلسل 5 دن تک جاری رہتی ہیں اور پھر 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ حج کا جو مبارک فریضہ ہے، مبارک جو فرض ہے حج کا، یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر، ٹھیک ہے، مکہ میں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، وہ واقع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا اور انہوں نے اس کو تعمیر کرتے ہوئے جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر یہ تعمیر کر رہے تھے، صدیوں پہلے اس کو تعمیر کر رہے تھے، بنیادیں رکھ رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ بیٹا وہ دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح انہوں نے اتنی جو ہے وہ خلوص نیت سے، اتنی محبت سے جیسے اللہ تعالیٰ کا گھر کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اور وہاں پر دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعائیں اور ان کا یہ جو عمل تھا انتہائی پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ انہوں نے دعا کی، کیا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ہی فرما بردار امت پیدا فرما اور اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اب اور عبادات کا مرکز ہے کہ وہاں پر بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ پہلے کفار جو ہے وہ مشرکین مکہ وہ جو تھے وہاں پر انہوں نے ان کو کعبہ کو اپنا جو ہے
بت خانہ بنایا ہوا تھا، اپنی عبادت گاہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مختلف جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو دعائیں قبول کی، دعاؤں کا ہی ثمرات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر اپنا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بھیجا، اور ان کی جو ہے ایسا نبی بھیجا جن کے آنے سے ایک ایسا انقلاب آیا، لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ ایسا انقلاب آیا کہ وہ جو شہر ایک ایسا مرکز تھا جہاں پر لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں پر انقلاب آنے کے بعد وہ ایسا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ گھر بن گیا کہ جس پر اب دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں، دنیا بھر کے جو نیک لوگ ہیں، وہ وہاں پر عبادتیں کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں وہاں پر انقلاب آ گیا کہ وہاں پر جو کفار، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن اب وہاں پر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہی دین، اللہ تعالیٰ کا ہی دین بول بالا ہوتا ہے دین کا، اور مختلف جگہوں سے، مختلف جو ہے وہ جگہوں سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارتیں کرتے ہیں، اور یہ سارے کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سارا عمل کرنا، یہ سارا کام کرنا، یہ حج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے حج کے بارے میں ہم نے جو آج پڑھا کہ حج اسلام کا رکن ہے، کس زبان کا لفظ ہے، جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، اور اس سفر کا ارادہ کرنا جو کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر وہاں پر زیارتیں کرنے کا، وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے کا جو ارادہ کرتے ہیں اس کو حج کہا جاتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کو عازمین حج کے وہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ مکرمہ میں جا کر وہاں پر مقدس مقامات کی زیارت کر کے وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج انجام دیتے ہیں۔ تو حج جو ہے وہ سال کے آخری مہینے ذو الحج میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جو کہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں کئی عبادتیں جو ہیں وہ لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ مناسک حج کہلاتی ہیں۔ یہ 8 ذو الحج کی صبح سے شروع ہو جاتی ہیں اور مسلسل 5 دن تک جاری رہتی ہیں، اور 12 ذو الحج کی شام کو یہ عبادتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا یہ جو مبارک فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طور پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو قائم کیا، ان کے بیٹے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں پہلے اللہ کے حکم سے اس گھر کو تعمیر کیا، اور انہوں نے اس کا تعمیر کرتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور ان کی اولاد میں سے فرمانبردار امت پیدا فرما، ایسی امت جو کہ اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ عبادات کا مرکز ہے۔ جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو یاد کریں، اس کی اہمیت و فضیلت سے اوپر تک سارے جو دونوں فرسٹ پیراگراف ہیں اس کو یاد کریں، اور اس میں سے 15 جو ہے وہ املا کے ورڈز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، باقی آپ لوگوں نے سارا لیسن یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔